اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك يا کرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. حاضرین محفل، یاران کرکٹ، خواتین و حضرات، جمعۃ المبارک سب کو مبارک ہو. ایک دم پھر اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک میں جمعہ کا پاک دن ہمیں عطا فرمایا. بہت خوش نصیب ہیں لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں اور نمازیں تراویح اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، جو قرآن سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. بہت ہی خوش نصیبی کی بات. اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنی بڑی سعادت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. اور یہ پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھے، لیکن یہ جو لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں، ان کی کیا ہی بات ہے کہ ان کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات جو اگلے عشرے میں آنے والی ہے، لیلۃ القدر، وہ طاق راتوں میں تلاش ہوتی ہے. کل سے شروع ہوگا، طاق راتوں میں شروع ہوتی ہے. بعض اوقات یہ پہلا جو 21ویں رات ہے یہی ہوتی ہے، بعض 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، جس کو اللہ پاک جب عطا فرما دے. اگر وہ رات مل جائے تو اس میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. اور اگر ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے وہ گھڑی نہیں دیکھی، تو وہ کی گئی عبادت جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. وہ کتنے 85 سال کی پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں، وہ اس کو نصیب ہو گیا. اس میں کی گئی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو یہ ملک میں سمجھتا ہوں بچا ہوا ہے اسی لیے ہے کہ اس رات میں لوگ جاگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو دعاؤں کا ہی اثر ہے. ورنہ اب کوئی باقی کسر نہیں رہ گئی. یہ دعائیں جو ہیں مومنین کی، مسلمین کی، مسلمانوں کی، یہی بہت اثر رکھتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بہت زیادہ دعائیں کیا کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعائیں کیا کرو. اور جب حشر کا دن ہوگا تو اس وقت انسان کہے گا کہ میں نے یہ نیکیاں کی نہیں اور مجھے مل رہی ہیں، تو حکم ہوگا کہ تو دعائیں تو کرتا تھا، وہ دعائیں تیری جو قبول ہو گئی وہ تو دنیا میں مل گئی. جو دعائیں دنیا میں نہیں مل سکی ان کا اجر آج قبول ہو گیا، آج تجھے مل رہا. اس وقت وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تاکہ آج مجھے اور زیادہ میرے درجے بلند ہوتے، مجھے اور زیادہ عطا ہوتی. کیونکہ وہاں تو پھر رہنا ہی ادھر ہے، پرماننٹ لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ مختصر زندگی ہے تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو اور یہ بھی ہو اور ادھر بھی ہو، ہر چیز. لیکن وہ جو اصلی زندگی ہے اس میں پھر وہ جب پہنچتا ہے انسان تو کہتا ہے کاش میں کچھ اور کر لیتا. اللہ پاک ہمیں توفیق دے. ہم سب زندہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زندہ ہونے کے یہ ثبوت دیں کہ جو زندہ ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں. اور شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا یہی ہے کہ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل یہ شکر ہو گیا. اس کا ذکر کرتے ہیں تو شکر ہو گیا. شکر ادا نہیں ہوتا، نماز پڑھ لینے سے شکر ادا ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ ساری چیزیں صحبتوں کے اثر سے ہیں. صحبتوں میں آنا جانا بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر کہیں کوئی کسی درویش کی صحبت مل جائے تو وہ زیادہ بہتر، فقیر کی مل جائے تو زیادہ بہتر. اور اگر کوئی باقاعدہ کسی سلسلے میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی ظاہر و باطن دونوں سنور جاتے ہیں. آج کل لوگ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ بڑے وثوق سے جی وہ غریب دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیعت کوئی کہہ رہا ہے فرض نہیں، کوئی کہتا ہے واجب نہیں، کوئی کہتا ہے سنت مؤکدہ نہیں، کوئی کچھ. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا بے وقوف ہونا تھا ان مسلمانوں نے. جس کا کوئی استاد نہ ہو وہ محتاج رہتا ہے. استاد جب ہوتا ہے تو اس کو وہ بتاتا رہتا ہے. ایک دن محتاجی ختم ہو جاتی ہے اور وہ خود استاد بنتا ہے اور لوگ اس کے محتاج، پھر ان کی وہ محتاجیاں دور کرتا ہے. یہ تو طریقت جو ہیں اصل میں محتاجیوں کو دور کر کے، محتاجوں کی مدد کر کے ان کو جو ہے یہ خود ایک سربراہ اور ان کو آزاد زندگی عطا کر رہے ہیں. تو بغیر استاد کے کوئی زندگی نہیں ہے.
وہاں استاد یعنی ایک ہوتا ہے آپ کا وہ استاد جس نے تمہیں قرآن پر شریف پڑھایا، ایک وہ استاد جس نے تمہیں سائنس ٹیکنالوجی اور دنیاوی تعلیم دی، ایک وہ استاد وہ ماں باپ جس نے گھر سے تمہیں تربیت کی، ایک پھر وہ استاد جس نے روحانیت تربیت کی. یہ سب اساتذہ ہیں، ان سب کی عزت ہے. لیکن بالآخر جب گھر کے استاد سے آگے گئے تو پھر سکول کے استاد، اس سے آگے گئے قرآن کریم کے استاد، اپنے وہ جو دینی علوم ہے وہ استاد، اس کے بعد پھر روحانی استاد آخر پہ، اور اس کی رہنمائی میں رہ کے زندگی و آخرت سنوار دی. تو اس سے بڑھ کے کوئی اور بات ہی نہیں ہے. بڑے وثوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ہم بھی کہتے ہیں نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس سے آگے کی کوئی چیز ہے. اب وہ میں ایسے ثابت کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے، آپ کو دیکھنے والے اور دیکھ کر نماز پڑھنے والے، اور جن کو کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو، پھر انہوں نے حضور کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. سبحان اللہ. ایک تو وہ گھڑیاں بڑی عظیم ہوں گی، ایک تو وہ گھڑیاں بڑی عظیم ہوں گی، وہ لمحات کے حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ وہ کون کس کے آگے سجدہ کر رہا ہے؟ یار یار کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے جلووں سے معزوز ہو رہا ہے. اور یار کے جو یار ہیں صحابہ و اہل بیت، وہ اس یار کا دیدار کر کے یہ محسوس ہو رہے ہیں. بس تم اسی طرح پڑھتے رہو کہ مجھے دیکھتے رہو. نماز کی جب بات آتی ہے تو یہ جذبہ ایمانی ہے کہ وہ نماز جو حضور کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ طریقہ جو حضور کا ہے، وہ جلسہ، وہ قعدہ قعود، وہ رکوع و سجود، وہ ساری چیزیں وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نور سے لبریز. وہ نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ اہل بیت دیکھ رہے ہیں، اور کچھ تو نماز دیکھ کے انہوں نے پڑھی، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اوپر سوار ہو کے پڑھی. اب خود موازنہ کر لے کہ تم نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، صلو کما رأیتمونی، تم مجھے دیکھو اور ایسے نماز پڑھو. اور حسنین کریمین کندھوں کے اوپر سوار ہو گئے، کہا تم دیکھ کے پڑھو، ہم سواری کر کے پڑھیں. تمہارا دیکھ کے پڑھنا ہے، ہم سواری کر کے پڑھنے والے ہیں. کہا یہ حکم ان کے لیے تھا کہ تم دیکھنے والے ہو، یہ حکم ان کے لیے ہے کہ یہ جسم کے ٹکڑے ہیں. ٹکڑا اگر سامنے سے جسم کے ساتھ ہو تو نماز ہوتی ہے، کوئی دوسرا آ جائے تو نماز بدل جاتی ہے. یہ عمل کثیر میں شامل ہو جاتا ہے. 3 دفعہ اگر ایسے کر لو تو نماز جاتی رہتی، 4تھی دفعہ تو شہزادے اوپر ہیں، اتار بھی نہیں رہے، کیونکہ وہ اضافی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ صرف خون کا ٹکڑا ہے. تو یہ بہت واضح فرق ہے دیکھنے والوں میں اور سواری کرنے والوں میں. لیکن حضرت حسنین کریمین نے بھی وہی نماز پڑھی جو حضور کو دیکھا. انہوں نے دور سے دیکھا تھا، یہ سجدے میں تھے، یہ بھی اوپر ایسے گرے ہوئے تھے، انہوں نے سجدے کے اندر جا کے دیکھا. تو ایسی شخصیت پرانوار، اس کو دیکھا اور نمازیں پڑھی. کسی نے ایسے سواری کی اور نمازیں پڑھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے یہ مہینہ ملا اور یہ ہمیں نصیب ہوا. لیکن یہ ساری صحبتوں کی وجہ سے ہے. اور فرض اور واجب کہنے والے، میں بھی کہتا ہوں فرض و واجب نہیں ہے، اس سے آگے کی چیز ہے. مولوی ذرا غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے نمازیں پڑھنے والے صحابی والے بیت، اور وہ سارے لوگ. اب کسی کو پھر ان کو بٹھایا، اب ضرورت تو نہیں رہی تھی نہ کسی اور چیز کی، پھر جا کے بیعت کر لیا. تو پتہ لگا کہ فرض تھا مسلمان ہونا، نماز فرض پڑھنا، واجب پڑھنا، صدقات دینا، خیرات اور زکوٰۃ اور جتنے 5 اراکین ہیں، کلمہ طیبہ، ایمان بالغیب، آخرت، ملائکہ، یہ وہ سب کچھ، یہ تو فرض و واجبات تھے، یہ پورے ہو گئے. آؤ اب یہاں پہ بیٹھو، اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ ہے. اس سے آگے کی چیز ہے بیعت. اب بک جاؤ، جس کے بے ایمان لائے ہو نا، اب اس کے آگے بک جانا.
حقیقت بیعت پہ اب میرا موضوع نہیں ہے، یہ پتہ نہیں لوگ کہاں سے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اینٹی تصوف کو بات پھیلانا ہے نا انہوں نے، کیونکہ تصوف ختم ہوگا تو اسلام کمزور ہوگا۔ اور دیکھ لو آج وہ تصوف کا وہ دورہ نہیں ہے، نہ وہ میخانے اور آستانے آباد ہیں، نہ ویسے مریدین، نہ وہ ایک ہو خانے، نہ وہ چیزیں، نہ وہ ترانے، نہ وہ نغمات، نہ وہ پروانے اور نہ وہ آستانے۔ اور آج دیکھ لو کہ اسلام کی حالت اور مسلمان کی حالت بھی دیکھ لو۔ تو اس وجہ سے اینٹی اسلام جو پاورز ہیں وہ اینٹی تصوف کام کر کے اسلام کو مٹانے کے چکر میں، جو کہ ہوگا نہیں، اس کے اندر اللہ پاک نے بڑی لچک رکھی ہے اسلام کے اندر، اتنی ایلیسٹی ہے، ایک دفعہ مارو جیسے گیند کو دیوار سے کچل کے اور زیادہ تیز آتی ہے، جو اس کو ضرب لگتی ہے اور ابھر جاتا ہے۔ تھپڑ لگے وہ اٹھ کے چار مارتا ہے، پھر ایک لگے اٹھ کے چار مارتا ہے۔ یہ اسلام کی ایک شان ہے، یہ ایک جوان، ایک بہادر، ایک سب سے پاورفل ایک مذہب ہے کہ جتنا اس کو دبا رہے ہیں اتنا ہی وہ خود مار کھا رہے ہیں۔ تو جب یہ سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا تھا تو پھر بیعت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عورتوں کو کہا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، مردوں کو کہا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، سب نے بیعت کی۔ تو پتہ چلا ان سے آگے کی کوئی چیز ہے۔ نادان سوشل میڈیا پہ اس طرح دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کیا ہے، بڑے بڑے پیر اپنا بیڑا خود انہوں نے غرق کر دیا، چونکہ ان کو لوگوں کے دلوں میں وہ احترام ہی نہیں رہا، لوگوں نے ان کو وہ احترام اور ادب، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اسی طرح یہ یعنی کہ چمڑا جو ہے یہ شیر کا ہے اور اندر جو ہے کھوتا ہے، گدھا ہے۔ تو اس وجہ سے جب لوگوں نے دھتکار دیا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، بہت سارے، میں لوگوں کا نام نہیں لیتا، کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو آخری وقت کہتے سنا کہ ہمیشہ یاد رکھو پیر کے بغیر زندگی نہیں ہے، لیکن اب شرط یہ ہے کہ پیر ہو اور صحیح سیدھا تیر ہو، تو پھر مزہ آتا ہے۔ یہ تو ایک سنگت کا نام تھا نا، مرید اور پیر، جس کو کنورٹ کر دیا پتہ نہیں کن کن خرافات میں، کن کن عذابوں میں کھو گیا۔ مرید وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈر رہا ہے، نہ کوئی دین کی بات پوچھتا ہے، نہ کوئی روحانیت کے، اس کو ڈر لگ گیا۔ تو جہاں ڈرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب باہر نکلتا ہے گناہ کرتا ہے، اس گناہ سے نہیں ڈرتا، خدا سے نہیں ڈرتا، سامنے اس لیے ڈر رہا ہے کہ پوچھ نہیں رہا، پوچھ اس لیے نہیں رہا کہ عمل ہی نہیں کرے گا، علم ہی نہیں آئے گا اس کے پاس، بات نہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایسی خرافات میں جب آستانے اور یہ کھو گئے تو بیڑا تصوف کا غرق ہو گیا۔ اور ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ نہ کہ وہ پیر ہے نہ ان کی بیعت ضروری ہے۔ جو پیر ہے اصل اس کی بیعت ضروری ہے، اور جو طالب مولا ہے وہ ضرور تلاش کر کے بیعت کرتا ہے۔ طالب مولا کے لیے تلاش پیر پورا ایک سبجیکٹ ہے، بڑا عرصہ اس کو وہ تلاش کرنی پڑتی ہے، پھر اس کو رہنما ملتا ہے۔ تو آج کل یہ سب مذاق اور شغل بن گیا، ہر شوق دا بازی جو ہے وہ پیری فقیری میں کنورٹ ہو گئی۔ جیسا کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے شوق دا بازیاں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اللہ پاک ایسی شوق دا بازوں سے اور ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اتنے عرصے میں وہی کیا ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جیسا کہ دم کرنا، دعا کرنا اور کلام اللہ وہ دینا جو صحیح نورانی ثابت ہے، جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، یہ تو ہے طریقہ۔ باقی جو حساب و کتاب اور شوق دا بازیاں یہ فقیر اور پیر کا کام نہیں ہے۔ ایسے پیر اور فقیر بچ گئے، اور اب وہ خود ان کے پیچھے آنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ سنت ہے۔ مولوی صاحبان بھی اور وہ پیر صاحبان بھی، میں سمجھتا ہوں وہ مولوی مولا سے دور ہے، مولوی نہیں، وہ مولا والا نہیں، وہ رولا والا ہے جس کو بیعت کی سمجھ نہیں ہے، اس نے اور کیا بتانا ہے قوم۔ پیچھے رہ گئے وہ پیر جو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیر خود ضروری نہیں ہے۔ ایسے پیر سے اجتناب کر کے اللہ سے سب سے پہلے کوئی پیر مانگو کہ خدا تمہیں کوئی اچھا رہنما عطا کرے جو تمہیں یہاں سے پکڑے اور صرف درود و سلام کی فضاؤں میں جا کے کھڑا کر، اور آقا علیہ السلام کی غلامی کا درس نہ دے بلکہ سچا غلام بنا کے چھوڑے۔
قرآن کا درس نہ دے بلکہ قرآن کے معنی نہیں بلکہ اس کے روح تک پہنچا دے، تسبب نہیں حامل تسبب بنا کے چھوڑے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، آگے نصیب اپنا اپنا، قسمت اپنی اپنی، لیکن اس کی طرف سے کمی نہ رہے۔ اس کو کہتے ہیں پیر۔ فقیر وہ ہے جو ہر وقت ہر کسی کا ہر قسم کا فائدہ سوچے، ایسے تو فقیر کی اور وہ تو ہے پیر، اس کی تو بیعت ہے ضروری، اور جو ہر وقت ہر کسی کا ہر قسم کا فائدہ نہیں، منافقت میں منافقت سوچے اور کچھ اور لالچ کھانے پینے کا اور چیزیں ہوں اپنی عزت کا، تو پھر اس سے واقعتاً ایسی بیعت نہ واجب ہے نہ اس کی فرض ہے۔ پھر یہ واجب و فرائض سے آگے والی جو چیز ہے جو حضور چھوڑ کے گئے ہیں، وہ کوئی حضور سے مانگو، شاید حضور کرم کرے، وہ رحمت للعالمین ہے، تمہیں اس سے کوئی خیرات عطا کریں، کچھ بھیک دیں، کوئی بندہ تمہیں نظر آ جائے، کوئی بندے کا بچہ نظر آ جائے، کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے، اس بندے سے مل کے تم بھی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے کیا کہا کہ بیعت ضروری نہیں بلکہ جس کا شیخ نہیں اس کا شیخ ہی شیطان ہے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کی ضروری ہے جو ضروری بندہ ہو، جو ضروری بندہ ہو اس کے لیے ضروری ہے، اس کی بیعت ضروری ہے۔ جو خود غیر ضروری ہے اور نری مجبوری ہے، بیزاری ہے، آوازاری اور خواری ہے، اس سے دوری واجب ہے اور دوری فرض ہے۔ جو اصل ہے اس کی نزدیکی فرض ہے نہیں بلکہ آگے کی چیز ہے، واجب ہے نزدیکی بلکہ آگے کی چیز ہے، کیونکہ دین تو آ گیا تھا، اسلام آ گیا تھا، نمازیں آ گئی تھی، حج زکات سب پورا آ گیا تھا، پھر بیعت کا کیا مقصد تھا؟ پتہ چلا پہلے تم نے مانا ہے، آج ہاتھ میں ہاتھ دو اور آج ہاتھ میں ہاتھ دے کے اب جان بھی لو۔ پہلے مانتے تھے، آج جان بھی لو کہ یہ مصطفیٰ آخر میں ہے کیا، یہ ہے کیا؟ تو پتہ چلا جب مصطفیٰ کو جاننے کا وقت آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بیعت کرنا ضروری ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں سوجھ بوجھ اور عقل عطا فرمائے، اور ایسے جاہل ملا و پیری اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ یہ قوم کو کہ گوڈوں نہیں پورے گھٹوں میں بیٹھ گئی ہے، نہ خود کسی چیز کا پتہ نہ کسی کو خود سمجھا سکے۔ جب تمہارے پاس پیار ہی نہیں، کسی کو تم اپنا ہی نہیں سکتے، تو تم کیوں یہ رپٹ ڈالا ہے آستانوں میں؟ جو آستانہ چلائے وہ ہزار نہیں لاکھوں دنیا ہے، اس کو اپنا لے، اس کو اپنا سمجھے، اس سے غداری نہ کرے، منافقت نہ کرے، لالچ نہ رکھے، اللہ کو مد نظر رکھے، بندے کے لیے جو کچھ کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ جہاں پہ للہیت اڑ جائے گی اس وقت نہ سلسلہ کام دے گا، نہ کسی کا پیر ہونا فائدہ ہوگا، نہ کسی کا مرید ہونا فائدہ ہوگا۔ جب اس میں للہیت ختم ہو گئی تو پھر وہ طریقت نہیں ہے، وہ خباثت ہے۔ شریعت کے اندر بھی للہیت ختم ہو گئی تو شریعت ختم ہو گئی، طریقت کے اندر بھی للہیت ختم ہو گئی تو طریقت بھی ختم ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق دے اور خلوص عطا فرمائے، اور خالصتاً اپنے لیے ہمیں کرنے کا موقع عطا فرمائے، خالص اپنا بنائے اور اپنے لیے کچھ کام کرنے کا موقع عطا فرمائے، تاکہ آخرت میں میرے بھی کام آئے تمہارے بھی کام آئے۔ اللہ پاک فضل و کرم فرمائے اور رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا رحمت